السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہماری دورہ قرآن کی کلاس چل رہی ہے صبح 11 بجے پاکستانی ٹائم، 11:30 انڈیا کے ٹائم، اور رات 9 بجے پاکستانی ٹائم، 9:30 انڈیا کے ٹائم۔ اس ٹائم پہ کلاس اس لیے اپلوڈ کر رہی ہوں کہ صبح کی کلاس مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہو سکی تو اپلوڈ ہو رہی ہے، ورنہ یہ لائیو کلاس ہوتی ہے یوٹیوب پہ ڈیلی۔ دورہ قرآن رمضان کی مناسبت سے شروع کیا ہوا ہے، آپ بھی شامل ہوئیے، اپنے جاننے والوں کو بھی شامل کیجیے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں، برکتیں، عافیتیں رکھے اس کلاس میں شامل ہونے کی نسبت سے، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 104 سے وہاں سے شروع کریں گے۔ سورۃ المائدہ، پارہ وَإِذَا سَمِعُوا یعنی 7واں پارہ، 7واں پارہ سورہ مائدہ، آیت نمبر 104 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادے ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ یعنی آج جتنی بدعتیں اور رسمیں ہم کر رہے ہیں، شب برات سے ریلیٹڈ ہو گئی، عید سے ریلیٹڈ ہو گئی، یا جو ہے لین دین سے ریلیٹڈ ہو گئی، ہم یہی کہتے ہیں نا باپ دادا کرتے تھے، ساڈا پیو بھی کردا سی، ساڈے دادا بھی کردے سی، ہمارا رشتے، ہمارے تو بڑے بزرگ یہی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اگر تمہارے باپ داداؤں کے پاس علم نہیں تھا تو ان کو تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن تمہیں ضرور گناہ ہوگا، تمہیں تو علم ہے یہ غلط ہے کہ اگر ان کے پاس علم نہیں تھا تب بھی انہی کے پیچھے چلو گے۔ پھر فرمایا اے ایمان والوں، تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہو گئے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم وآخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا تشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ۔ اے ایمان والوں، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانتدار آدمی ہوں۔ مرنے کے قریب یہ آیات ایک خاص واقعے کے پیش منظر پیش آئیں۔ واقعہ یہ کہ ایک مسلمان جس کا نام بدیل تھا، تجارت کے غرض سے اپنے دو عیسائی ساتھیوں تمیم اور عدی کے ساتھ شام گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ بیمار ہو گیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بچ نہیں سکے گا، چنانچہ اس نے اپنے دو ساتھیوں کو وصیت کی کہ میرا سارا سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ ساتھ ہی اس نے یہ ہوشیاری کی کہ سارے سامان کی ایک فہرست بنا کر خفیہ طور سے اسی سامان کے اندر بھی چھپا دی۔ عیسائی ساتھیوں کو فہرست کا پتہ نہ چل سکا۔ انہوں نے سامان وارثوں کو پہنچایا، مگر ان میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا ملمع چڑھا ہوا تھا اور جس کی قیمت 1000 درہم بتائی گئی۔ وہ نکال کر اپنے پاس رکھ لیا انہوں نے۔ جب وارثوں کو بدیل کی بنائی ہوئی فہرست معلوم ہوئی، سامان ملا، ہاتھ لگی، تو اس کو پیالے کا پتہ چلا ان کو۔ انہوں نے تمیم اور عدی سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے صاف قسم کھا لی کہ ہم نے سامان میں سے کوئی چیز نہ لی ہے نہ چھپائی ہے۔
لیکن کچھ عرصے کے بعد بدیل کے وارثوں کو پتہ چلا کہ وہ پیالہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک سونار کو فروخت کیا۔ اس پر تمیم اور عدی نے اپنا موقف بدلا اور کہا دراصل یہ پیالہ ہم نے بدیل سے خرید لیا تھا اور چونکہ خریداری کا کوئی گواہ ہمارے پاس نہیں تھا اس لیے ہم نے پہلے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب چونکہ وہ خریداری کے مدعی تھے اور مدعی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے اور یہ پیش نہ کر سکے تو قاعدے کے مطابق وارثوں میں سے بدیل کے قریب ترین اور دو عزیزوں نے قسم کھائی کہ پیالہ بدیل کی ملکیت تھا اور یہ عیسائی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور عیسائیوں کو پیالے کی قیمت دینی پڑی۔ یہ فیصلہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہوا، یہ جو اوپر بتائی گئی کہ ایمان والوں جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانتدار آدمی ہو جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے، یعنی مسافر ہو، سفر کے لیے گئے ہوئے ہو، کہیں پر کسی ایسے ٹور پہ گئے ہو جہاں تمہیں خرید و فروخت کرنی پڑی اور تمہیں بیماری ایسی ہوئی کہ تم وہیں لگ رہا ہے کہ اب بچ نہیں پاؤں گا، تو وہاں پر گواہ بناؤ۔ تو غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے دو شخص ہو جائیں، پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ نہیں لینا چاہتے، معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے ورنہ ہم گناہگاروں میں شامل ہوں گے۔ یہ طریقہ ہے اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ رکو نمبر 14 یہاں پر مکمل ہوا۔ پھر بعد میں اگر پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ لادا ہے، بوجھ اٹھا لیا ہے، تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں۔ قسم بھی اللہ کی کھائی جائے اور اپنے آپ کو ظالموں میں شمار ہونے کا بھی کہا جائے، یہ طریقہ بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ بھی کر سکتے ہو۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں یا اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی جو ہماری تردید کر دیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور جو کچھ اس کی طرف سے کہا گیا ہے اسے قبول کرنے کی نیت سے سنو، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک آج پڑھتے ہیں، رات کی کلاس میں انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کو عزتوں سے نوازے، عافیت سے نوازے، کھلی روزیوں سے نوازے۔ جمعہ کا دن ہے، درود شریف کی کثرت کیجیے، دعاؤں کی کثرت کیجیے، دعائیں قبول ہونے کا دن ہے یہ۔